ایران نے ابھی ہمیں اطلاع دی ہے کہ وہ تنہائی کے دہانے پر ہے۔ ایران نے بتایا ہے کہ وہ بہت کمزور اور مشکل پوزیشن میں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر نیا دعویٰ، کہا کہ ایران چاہتا ہے امریکہ اپنا ہرمز کی ناکہ بندی فوری ختم کر دے۔ ایران اندرونی قیادت کے بحران سے نمٹنے کی کوشش کر رہا ہے اور یقین ہے کہ ایران اپنے مسائل حل کر لے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جرمن چانسلر پر کڑی تنقید، کہا کہ جرمن چانسلر نہیں جانتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار آ گئے تو وہ پوری دنیا کو یرغمال بنا لے گا۔ ہم ایران کے ساتھ وہ معاملات کر رہے ہیں جو سابق صدور کو پہلے کر لینے چاہیے تھے۔ امریکہ اب دنیا پر اپنی پالیسی مسلط کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا۔ ایرانی نائب وزیر دفاع بریگیڈیئر رضا طلائی کا اہم بیان، کہا کہ آج دنیا امریکہ اور اسرائیل کو ریاستی دہشت گردی کی علامت سمجھنے لگی ہے۔ امریکہ کو آخر کار اپنے غیر قانونی اور غیر معقول مطالبات چھوڑنا ہوں گے۔ ادھر ترجمان ایرانی مسلح افواج بریگیڈیئر جنرل محمد اکرمی نے کہا کہ ہم اب بھی حالت جنگ میں ہیں۔ ایرانی افواج مکمل طور پر تیار ہیں۔ جس دن جنگ رکی اسی دن سے ہم نے امریکہ اور دشمنوں پر عدم اعتماد کے باعث جنگی تیاری جاری رکھی ہوئی ہے۔ برطانوی بادشاہ چارلز ملکہ کمیلا وائٹ کے ساتھ 4 روزہ دورے پر امریکہ پہنچ گئے۔ وائٹ ہاؤس پہنچنے پر امریکی صدر نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ شاہ چارلز کے اعزاز میں استقبالیہ گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا برطانوی بادشاہ چارلز امریکہ میں مکمل محفوظ ہیں۔ شاہ چارلز کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ یقین ہے کہ برطانیہ اور امریکہ کا قریبی تعلق طویل عرصے تک قائم رہے گا۔ متحدہ عرب امارات نے عالمی توانائی پالیسی میں بڑی تبدیلی کرتے ہوئے تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک اور اوپیک پلس سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزارت توانائی اور انفراسٹرکچر کے بیان کے مطابق فیصلہ ملک کی طویل مدتی توانائی حکمت عملی اور بدلتے ہوئے عالمی معاشی حالات کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ فیصلہ 1 مئی سے نافذ ہوگا۔ متحدہ عرب امارات کے اعلان کے بعد تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ امریکی خام تیل کی قیمت $100.12 پر پہنچ گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $111.41 اور ماربن کروڈ $106.84 پر پہنچ گئی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت جدہ میں خلیجی تعاون کونسل کا اہم اور غیر معمولی مشاورتی اجلاس۔ رکن ممالک کے سربراہان اور اعلیٰ سطح وفود کی شرکت۔ خطے اور عالمی سطح پر تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعودی ولی عہد نے خلیجی رہنماؤں کا استقبال کیا۔ محمد بن سلمان نے کویت کے ولی عہد صباح الخالد محمد الصباح، بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ اور قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی کا استقبال کیا۔ متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ عبداللہ بن زید ال نہیان کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان آل سعود نے استقبال کیا۔ خلیجی تعاون کونسل کے رکن ممالک کا امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرنے پر غور۔ الجزیرہ نے بڑی خبر دے دی۔ عرب تھنک ٹینک نے سربراہ زیتون الکنانی کے مطابق امریکہ نے ایران پر حملے سے قبل خلیجی اتحادیوں اور خطے میں اسرائیلی مفادات کو ترجیح دی۔ اس صورتحال نے خلیجی ممالک کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایران نے اپنے رد عمل میں خلیجی ممالک کو بھی ممکنہ ہدف سمجھا۔ مستقبل میں تعلقات کی نوعیت میں تبدیلی کا امکان ہے۔ چیف جسٹس پاکستان یاحیہ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز صاحبان کے تبادلوں کی کثرت رائے سے منظوری دے دی۔ اعلامیے کے مطابق 9 ارکان نے جسٹس محسن اختر کیانی کا تبادلہ لاہور ہائی کورٹ کرنے کی منظوری دے دی۔ جسٹس بابر ستار کا پشاور ہائی کورٹ اور جسٹس امن رفت امتیاز کی سندھ ہائی کورٹ تبادلے کی منظوری بھی دی گئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس خادم سمرو کے تبادلے کی سفارش واپس لے لی۔ اعلامیے کے مطابق ججز کے تبادلوں کے باعث خالی نشستوں کو صرف ٹرانسفر ججوں کے ذریعے پر کیا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے ججز کے تبادلوں کا معاملہ غیر معمولی اقدام قرار دے دیا۔ کہا کہ 50 سال میں کسی ہائی کورٹ جج کو اس کی رضامندی کے بغیر دوسری ہائی کورٹ منتقل نہیں کیا گیا۔ یہ اقدام من مانا، غیر منصفانہ اور سزا دینے کا عکاسی کرتا ہے۔ یہ عدلیہ پر انتظامیہ کے کنٹرول کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم اس اقدام کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پہلے سے تقسیم شدہ عدلیہ میں ججز کو آزادانہ طور پر اپنے فرائض انجام دینے دیا جائے۔
آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی مقامی طور پر تیار کردہ فتح 2 میزائل کی مشق ISPR کے مطابق میزائل جدید ترین ایویونکس اور جدید ترین نیویگیشنل ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ تربیتی لانچ کا مقصد فوجی تربیت، تکنیکی پیرامیٹرز اور سب سسٹمز کی جانچ ہے۔ اسٹریٹجک پلانز ڈویژن سائنسدانوں اور انجینئرز نے مشق کا مشاہدہ کیا۔ صدر، وزیر اعظم، مسلح افواج کے سربراہان اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا عظیم کامیابی پر ٹیم کی مہارت اور عزم کو خراج تحسین۔ قوم، سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد، کہا پاکستان کے سائنسدانوں اور انجینئرز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر ناز ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے PTA ٹریبونل کے ممبر فائنانس کی عدم تعیناتی پر وزیر اعظم شہباز شریف کو طلب کر دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے ہیں کہ اگر 18 مئی کو ممبر فائنانس تعینات نہ کیا گیا تو وزیر اعظم خود پیش ہو کر وضاحت دیں۔ جسٹس محسن کیانی نے پرنسپل سیکریٹری اور سیکریٹری کیبنٹ کو بھی عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت دی۔ PIA کی نجکاری مکمل، عارف حبیب کنسورشیم نے PIA کے 100% شیئرز خرید لیے۔ ترجمان کے مطابق PIA کے بقیہ 25% شیئرز کے لیے 45 ارب جمع کرا دیے گئے ہیں۔ معاہدے کے تحت 45 ارب کی بینک گارنٹی جمع کرا دی گئی۔ عارف حبیب کنسورشیم کا مئی میں ادارے کا کنٹرول سنبھالنے کا امکان ہے۔ سولر صارفین کے لیے خوشخبری، نیپرا نے 25 کلو واٹ اور اس سے کم سولر صارفین کے لیے نیپرا سے لائسنس کی شرط ختم کر دی۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کی خصوصی ہدایت پر پاور ڈویژن نے نیپرا کو خط لکھا تھا۔ نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پاک فوج کی آپریشن غضب للحق کے تحت بھرپور کارروائیاں جاری، افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی بلا اشتعال جارحیت کا مؤثر جواب دیا گیا۔ چمن سیکٹر کی افغان طالبان کی متعدد چوکیوں کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا۔ مختلف تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ چمن میں افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال جارحیت سے ایک لڑکا شہید اور اس کا بھائی زخمی ہو گیا۔ چمن کے شہریوں نے بلا اشتعال افغان جارحیت کی شدید مذمت کی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین، کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج دشمن کی ہر جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی چین میں اہم مصروفیات، صوبہ ہونان میں چیئرمین ماؤزے تنگ کے آبائی شہر شاوشان کا دورہ کیا۔ اسٹیچو اسکوائر پر ژیانگتان پیپلز کانگریس کے سینئر پارٹی رہنما نے صدر مملکت کا استقبال کیا۔ صدر نے اسٹیچو اسکوائر پر چیئرمین ماؤزے کی یادگار پر پھول رکھے، انقلابی رہنما کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ صدر مملکت کی چینی قیادت سے ملاقاتیں دیرینہ تجارتی اور اسٹریٹجک شراکت داری کو نئی جہت دیں گی۔ دورہ پاک چین تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ ملاقاتوں میں باہمی تجارت، سرمایہ کاری، انفراسٹرکچر اور علاقائی تعاون پر خصوصی توجہ دی گئی۔ پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پائیدار معاشی استحکام کے سفر میں اسٹرکچرل اصلاحات پر عمل پیرا ہیں۔ مارچ میں کرنٹ اکاؤنٹ $1 ارب سرپلس رہا اور رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں بھی سرپلس برقرار رہا۔ GDP 4% رہنے کی امید ہے۔ تقریب سے خطاب میں وزیر خزانہ نے کہا کہ جون تک زر مبادلہ کے ذخائر $18 ارب تک پہنچ جائیں گے۔ قرض ادائیگی میں کمی سے حکومت کو مالی گنجائش حاصل ہوگی، جس سے آئندہ بجٹ میں دیگر شعبوں کے لیے وسائل مختص کیے جائیں گے۔ بلوچستان اور پنجاب کے کئی علاقوں میں بارش، بلوچستان میں حادثات اور آسمانی بجلی گرنے سے 4 افراد کی جان چلی گئی۔ لاہور، گجرات، لودھرا، بہاڑی، بورےوالا، رحیم یار خان اور راجن پور میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش۔ جہانیہ میں بارش کے دوران دیوار گرنے سے 3 افراد زخمی۔ کمبر، شہداد کوٹ، سکھر اور شکارپور میں بھی تیز بارش کے باعث نشیبی علاقے زیرآب آ گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 3 مئی تک سندھ کے وسطی اور بالائی علاقوں میں ہیٹ ویو کا امکان ہے۔ جامشورو، دادو، نواب شاہ میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہ سکتا ہے۔ کراچی میں آج درجہ حرارت 36 اور کل 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کی توقع۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔